اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دعا زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ اب ہم جن اگلے سالوں میں داخل ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے، جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی، جب انسان صبح حالت ایمان میں ہوگا اور شام میں کافر۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، کہ فتنے انہی علماء میں سے نکلیں گے اور انہی علماء میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب شام میں اتنی تباہی ہوگی کہ اس کے بعد تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ دور ہوگا کہ عرب دوبارہ سے بت پرست ہو جائیں گے اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب عربوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مسابقت اور مقابلے کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب تم فتنہ خارج کو عروج پر دیکھو گے، جو دجال کی طاقتوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قتل کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب تم دیکھو گے کہ شام اور عراق میں دولت کے نام سے خوارج کی ایک جماعت نکلی ہے، جو اپنے نام کنیتوں پر اور چہروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب تم دیکھو گے کہ کالے جھنڈے اور پیلے جھنڈے شام کے قلب میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب زمین کا پیٹ انسان کے لیے زمین کی پیٹھ سے بہتر ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب ہندو مشرک ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے غزوہ ہند کی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب تم خراسان کی جانب سے گہرے سبز رنگ کے پرچم نکلتے دیکھو گے، اور اگر تم ان پرچموں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر اس فوج میں شامل ہونا پڑے، اس میں شامل ہونا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ جب ہندو مشرکوں سے تصادم کے بعد ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لایا جائے گا، تو یہ مسلمان فوج جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، یہ پلٹے گی اور شام پہنچے گی، جہاں پر اس کا دجال اور یہودیوں کے ساتھ آخری تصادم ہوگا، اور یہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہو جائے گی، اور آپ لوگ اس دور میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ آنے والے سال یہ وہی سال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں، نصیحتیں اور تنبیہات فرمائی ہیں۔ یہ ایسی تکلیف کا دور ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم سمندر کی جھاگ جتنے ہوگے، لیکن دنیا کی قومیں تمہیں اس طرح ہلاک کریں گی، اس طرح قتل کریں گی، ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے غزہ پر بمباری کریں گی، ایسے مسلمان ملکوں پر حملے کریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ گرتے ہیں، اور تم صرف تماشا دیکھو گے، تم کسی مسلمان کی مدد نہیں کرو گے، تم لوگ بے شرم اور بے غیرت ہوگے، کیونکہ تم کو وہم کی بیماری لگ چکی ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں ہوگے اور تمہیں موت سے خوف آتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دور ہوگا جس میں غزہ کے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ان کے شہداء میرے پاس پیش کیے جائیں گے، ان کے جسم کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے سر دھڑ سے الگ ہوں گے، جسم کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور غزہ کو قبرستان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دور ہوگا جب غزہ قبرستان بن جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے وہ دور اب دیکھ رہے ہیں، جو 1400 سالوں سے مسلمانوں نے یہ دور نہیں دیکھا تھا، اور یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان غفلت میں ہوں گے، دنیا کی محبت میں ہوں گے، تو ایک جماعت ہوگی جو دجال
اور کفر کے خلاف غیرت، عزت، دلیری اور شجاعت اور ایمان کے ساتھ جنگ کرے گی، اس کا رباط بہترین رباط ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ جماعت ہمیں کہاں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کے اطراف میں دیکھنا ان کو۔ وہ تمام 1400 سال کی بشارتیں جو اس سے پہلے کبھی پوری نہیں ہوئی تھیں، آپ عینی شاہد ان کے، اور یہی تمہارے اوپر بھی گواہی ہے، یہ تمہارے خلاف بھی گواہی ہے۔ وہ جس کو اللہ نے توفیق اور اجازت دی اور اس نے آج کے دور کے فتنوں کو سمجھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور امت کے فرقوں اور تقسیم میں شریک نہ ہوا اور امت کو جوڑ کر رکھا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہا، مبارک ہو اس کو کہ وہ اگر مارا بھی جاتا ہے تو اہل غزہ کی طرح اعلیٰ ترین شہداء میں شریک ہوگا۔ اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ تم زندہ رہو گے یا تم مارے جاؤ گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم حالت ایمان میں مارے جاؤ گے یا حالت نفاق میں، حالت کفر میں مارے جاؤ گے، یا ان میں منافقین ہیں جو ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، کہیں علماء ہیں، کہیں دانشور، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن دجال کی فوجیں ہیں، دجال کے ساتھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان کی مسجدیں گرانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد زرار کو گرایا کہ وہاں صرف کہنے کو مسلمان تھے، مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی صفت بیان کی ہے، یہ سچ بات بھی کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ منافقون کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو تمہارا نام مسلمون رکھا تھا، وہ دین حنیف جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا، جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا دین ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا دین ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور شیعہ ہو گئے، یعنی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، قومیت، انسانیت، فرقہ واریتوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی ہلاک ہوں گے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ اور قرآن نے یہ ساری گفتگو جو آخرت میں یہ کریں گے اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ اے رب کائنات، ان کو زیادہ عذاب دے کہ ہم ان کی باتوں پر ایمان لائے اور ان کے پیچھے چلے، اور جن کے پیچھے چلے تھے، یہ پارٹیاں جو تم نے بنائی ہیں، یہ مذہبی جماعت، وہ سیاسی جماعت، یہ سب وہ فرقے ہیں جنہوں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز یہ سب اپنے لیڈرز کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے ہلاک کروا دیا ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کیا، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ وہ کہیں گے، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے آئے تھے، مالک ہم ان کے گناہوں سے بری ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، تم دونوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم سب ذلیل و خوار ہوئے، ناپاک ناپاکوں کے لیے تھے اور طیب طیب کے لیے ہوتے ہیں، جہنم میں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ جزاک اللہ۔